حوالے سے وہ ہے مقصد زندگی. میں کہتا ہوں انسان کی زندگی کے دو مقصد ہیں, دو مقاصد ہیں انسان کی زندگی کے. ایک ہے جو اجتماعی ہے اور ایک ہے جو انفرادی ہے. اجتماعی مقصد جو آپ کی زندگی کا ہے وہ ہے جو سب کے لیے ہے, یعنی عبادات. ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ہر بندہ روزہ رکھتا ہے, مطلب کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انسان تو اس کی عبادت کا اپنا ایک پہلو ہوتا ہے. جیسے جو سکھ برادری ہے ان کی اپنی عبادت ہے, ہندو اپنے اس میں جاتے ہیں, عیسائی اپنی طرح سے عبادت کرتے ہیں, اور مسلمان کا اپنا ایک انداز عبادت ہے. تو دوسرا جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ انفرادی ہے. وہ مقصد ہے جو انسان کی پہچان بن جائے. وہ مقصد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. وہ مقصد ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بلائی کا سبب بن جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی ذات سے نکل کر آپ کا جو مقصد ہے آپ کی ذات سے نکل کر پوری کائنات کے اوپر محیط ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیں وہی مقصد آپ کو خدا کی طرف سے ملا ہے. تو ابھی میں سیشن کو یہاں پہ روک کر کے آپ لوگوں سے تھوڑا سا کوشچن کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے, اور پھر کائنڈلی میں ہوسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو ان میوٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کی لائف. چلے ان کی طرف سے تو کوئی ابھی تک رسپونڈ نہیں آیا, تو ایک میسج آیا ہے ماریہ نشین صاحبہ کی طرف سے, خدمت انسانیت اور اسی طرح خدمت خلق. تو ہم میں سے ہر انسان کے اندر یہ بنیادی جذبہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے خدمت انسانیت کرنی ہے, یا بچپن میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, کچھ کرنا ہے. بہت زبردست, بہت آپ کے یہ اگر مقصد ہے, آپ نے اس کو بائی ہارٹ بنایا ہے اپنی زندگی کا مقصد, تو اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. تو آج جو ہے پھر ہم اسی پہ بات کریں گے کہ مزید کے مقصد کس طرح سے بنتا ہے, کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہمارا مقصد کا تعین کرتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی لائف کا مقصد خود اس کا انتخاب کر سکتے ہیں, اور کس عمر میں ہم اپنی زندگی کے مقصد کا انتخاب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو انسان کی زندگی ہے اس کا جو مقصد تعین کرتے ہیں نا, وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. مطلب جب بچہ آتا ہے نا تو اس کی پرورش جس اصولوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کے اوپر اس کا مقصد جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد انہی چیزوں کے اوپر بنایا جا رہا ہوتا ہے. والدین جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بیٹا انہی چیزوں کو دیکھتا ہے, اولاد انہی چیزوں کو دیکھتی ہے, فالو کرتی ہے, پھر وہی چیزیں اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں. بیٹا جو ہے یا اولاد جو ہے وہ سننے سے اس کا زندگی کا مقصد نہیں بنتا, بلکہ وہ جو دیکھتا ہے نا وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو معاشرہ ہوتا ہے, جو ہمارے معاشرے کے اصول و ضوابط ہیں, معاشرہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, معاشرے کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرہ آج تعریف کر رہا ہے, جس کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تیسرا جو انسان کی زندگی کا مقصد بناتے ہیں وہ لوگ ہیں جو آج کل کی سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں. وہ لوگ جو آج کل کسی مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ نام تو نہیں لینا چاہوں گا, لیکن فلم سٹار ہو گئے, سیاست دان ہو گئے, جن کے پاس پاور ہے, تو ان کو دیکھ کر کے انسان کی زندگی کا انکانشیسلی انسان کا وہ مقصد بن جاتا ہے کہ مجھے بھی اپنی لائف کے اندر ایسا ہی کرنا ہے, مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے. تو اب یہ تین چار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھے اپنی لائف کے اندر یہ کرنا ہے. تو ابھی آپ کسی بھی سٹیج میں ہیں, اگر ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہو, وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر ابھی ہو سکتا ہے آپ کا یہ مقصد ہو کہ مجھے یار اپنی لائف فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں, مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, مجھے یہ گاڑی لینی ہے, مجھے پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بیسک مقصد ہوتا ہے. جانوروں کا بھی ایون مقصد ہے, وہ سروائیول کی جنگ لڑے ہیں, وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور انسان کی بنیاد میں جو چیز آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. ازل سے دیکھ لیں کب سے یہ نسل چلتی آ رہی ہے, ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں مروں نہ. تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ آگے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ انسان کے زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے, مطلب کہ ایک انسان کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کس عمر میں انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, کس عمر میں ہوتا ہے یہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے بالکل انیشیل سٹیجز میں اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر لیتے ہیں.
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 35 سے 40 سال کی عمر کے اندر اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ عیدی کو دیکھ لیں. عیدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے, ان کی والدہ جو تھی, ان کو 2 روپے دیا کرتی تھی. کہتی تھی کہ 1 روپیہ آپ کے لیے ہے اور 1 روپیہ جو ہے وہ کسی اور انسان کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ کسی اور کو آپ دے دینا. عیدی کہتے ہیں وہاں سے میرے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ جاگا. تو میں نے کپڑوں کی تھان لے کے, وہ بیچ رہے تھے, بازار کے اندر گھوم رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں, تو ان میں سے ایک گرا, اس کا خون بہ رہا ہے, کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. تو انہوں نے وہاں سے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ مجھے انسانیت کی اس طرح سے خدمت کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی عیدی فاؤنڈیشن قائم کی اور اتنا بڑا ادارہ قائم کیا. دوسری طرف آتے ہیں, جو میں نے بات کی 35 سے 40 سال کی عمر میں کچھ لوگ جو ہیں اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کرتے ہیں, جیسے قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے تقریباً 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کیا کہ مجھے پاکستان بنانا ہے, مجھے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے. تو اس وقت آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ جو کچھ بھی, ابھی آپ کو اگر آپ کی زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اپنی زندگی جو ہے اس کو نارمل انداز میں جئیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میری جو کتاب ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ شروع کے اندر جو انسان کے بنیادی مقصد ہوتے ہیں نا, وہ 2 ہی ہوتے ہیں, 2 چیزوں پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے انسان کے خواہشات, کہ یار مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, مجھے اپنی لائف کے اندر یہ بنانا ہے, میں نے اپنی زندگی میں یہ حاصل کرنا ہے, یا میں نے ممتاز ہونا ہے, میں فیمس ہونا چاہتا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہوں, میرے ساتھ ایک میں لوگ جمع ہوئے ہوں, خواہشات ہوتی ہیں. دوسرا جو انسان کی زندگی کا مقصد بنانے کا پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوف, کہ اگر میں نہ کر پایا تو لوگ میرے ساتھ نہیں جڑیں گے, اگر میں نہ کر پایا تو میں اپنی سروائیول کی جنگ کیسے لڑوں گا, اگر میں نہ کر پایا تو میں اپنے گھر والوں ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے, کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر کے چلنا ہے. تو اس طرح سے انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے ایک پیسہ حاصل کرنا یا کچھ بھی بنانا. تو میں یہاں پہ بات یہ کرنا چاہوں گا, پیسہ آپ کی زندگی کا کبھی بھی مقصد نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے, گاڑی سے آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے, نہ کہ گاڑی آپ کا مقصد ہوتی ہے. کہ آپ نے بالفعل جانا ہے اسلام آباد جانا ہے, لاہور جانا ہے, تو گاڑی وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, گاڑی آپ کا مقصد حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے, گاڑی آپ کے پاس آ گئی, آپ نے اس کو یوز کیا, رکھ دیا, چھوڑ دیا, اس کے بعد اپنے کام کیے. ایسے ہی جو پیسہ ہے وہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہے, وہ ایک ضرورت ہے آپ کی زندگی کی. تو آپ کا وہ آپ کے مقصد میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے کہ آپ وہ اس کو کس طرح سے حاصل کریں گے. تو اب جو ہے ہم نے اب اپنی زندگی کا جو پرپز ہے وہ کس طرح سے, کہ اب جو مقصد ہے, اب آپ کو کس طرح سے مقصد کا پتہ چلے گا. میں بچوں سے بات کرتا ہوں اس طرح سے, اب ان کے اندر سے نا ایک دل آتی نہیں ہے کہ یار مجھے اپنی لائف کے اندر کچھ کرنا ہے, یا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, یا مجھے کچھ کرنا چاہیے. کیوں؟ ہماری سوچ اس طرح کی بنا دی گئی ہے نا کہ اب ہمارے اندر سے آپ کی آواز آتی ہے, ایک دل سے آواز نکلتی ہے کہ یار مجھے جانا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں, ایک موقع ملا ہے زندگی کا, تو زندگی کو میں یوں ضائع نہیں کر سکتا. میں اپنی زندگی کو باقی لوگوں کی طرح نہیں کہ بس کھایا پیا اور شادی کی, انجوائے کیا اور چلے گئے, یہ سب کوئی کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. تو جب انسان کے اندر سے ایک فطرت کی آواز آتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ 20 سال جو کچھ ہم نے معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے, جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے, جو ہم نے والدین سے سنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹی ویز میں دیکھا ہوا ہے, جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ جو اندر کی آواز ہے نا وہ کہیں منو مٹی کے نیچے دب چکی ہے. اب اس کو جگانے کے لیے کیا ضروری ہے, اس کو جگانے کے لیے, اس کو دوبارہ سے اپنے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے ضروری کہ آپ کتابیں پڑھیں, بڑے لوگوں کی سانحہ عمری پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری تھی, ان کی لائف کا پرپس کیا تھا. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ گزر چکے ہیں, کتنے لوگ آئے اور چلے گئے, کن لوگوں کے نام زندہ ہیں, ان لوگوں کے نام زندہ ہیں جن کا واقعی زندگی کے اندر کوئی مقصد تھا. آپ 100 پیپلز جو کتاب ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ایک بھی کوئی انسان ایک ایسا نہیں ملا ہوگا جو بغیر مقصد کے ہو. سب سے بڑی ذات جو سب سے اس کتاب میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا, کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ سب سے بڑا تھا.
تو آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ پوری بامقصد زندگی گزاری ہے. تو میں کہتا ہوں جو انسان خود شناس ہوتا ہے وہ بے مقصد گفتگو نہیں کرتا, بے مقصد کام کرنا تو دور کی بات ہے, بے مقصد بات بھی نہیں کرتا. تو جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہے نا, اپنے اندر جاتی مارتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس لیے تو بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے لوگ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ اپنے اندر جاتی مار. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے. پھر ہوتا کیا, مطلب کہ آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ رکھے ہوئے ہیں اللہ نے. تو اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جی. اب ایک گورے کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People, اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ, کہ آپ نے کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا انجام آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ اب یہ میں کام کرنے لگا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا, کہ ایٹ دا اینڈ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. تو بینگ اے مسلم, ہم ایک مسلمان ہیں, ہماری زندگی کا جو مقصد میں نے پہلے بات کی تھی, میں کہتا ہوں کہ زندگی مختلف حالات سے گزرتے ہوئے خدا تک پہنچنے کا سفر ہے, کہ ہم نے زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کا جو بھی مقصد بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر میں, آپ کے دماغ میں آخرت ہونی چاہیے. کیا یہ آپ کی آخرت کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے, کہ آپ کی آخرت جو ہے وہ جا کر کے آپ کی آخرت میں یہ کس طرح سے مطلب کہ نامہ اعمال میں کیسے ہوگا. جیسے نامہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اللہ جب مجھ سے پوچھا تھا نا, پوچھے گا نا کہ محمد علی جناح تو کیا کر کے آیا ہے, تو میں کہوں گا میں پاکستان بنا کر کے آیا. واصف علی واصف کہتے ہیں جو لکھاری ہوتا ہے, جو ایک اچھا لکھنے والا ہوتا ہے, اس کی جو رائٹنگ ہے, جو اس کی کتاب ہے, وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی. تو اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا آپ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں, آپ کنسٹرکٹیولی کرتے ہیں یا ڈسٹرکٹیولی کرتے ہیں, مطلب کہ آپ دنیا کے لیے کوئی اچھا کام کر کے جاتے ہیں یا کچھ برا کر کے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو کام شروع کرنا ہے, جو بھی اپنی لائف کا ویژن بنانا ہے, آپ نے سب سے پہلے اس کا انجام کیا ہوگا. پھر دوسری چیز جو آتی ہے, آپ کا جو مقصد ہے نا وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, جو میں نے پہلے بات کی تھی, ہماری جو مقصد زندگی شروع میں جو بنتا ہے وہ یا ہمارے خوف کی وجہ سے بنتا ہے یا پھر ہمارے اس وجہ سے بنتا ہے کہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ حاصل کرنا ہے, یا مجھے پیسہ چاہیے, مجھے دولت چاہیے. تو آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ضرورت سے پرے ہونا چاہیے, مطلب آپ کی ضرورت سے بڑھ کے ہونا چاہیے. تیسری جو چیز آتی ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک جو ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ سے مراد یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا 1 سال کے اندر کوئی کام کرنا ہے, آپ نے 1 سال میں کام کر لیا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے, نیا مقصد ڈھونڈیں گے. تو زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنی زندگی کا کہ اس کے گرد آپ کی پوری زندگی گھومتی ہوئی ہو, اس کے ارد گرد پوری آپ کی جو نہیں ہے باقی لوگوں کی زندگی ہو. تو اپنی زندگی کا مقصد اس طرح سے انتخاب کرنا ہے کہ اس میں پوری انسانیت ضم ہو جائے. میری کتاب کا یہ بھی ایک جملہ ہے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنا جو مقصد ہے اس کو اس طرح سے بناؤ کہ اس میں پوری کائنات ضم ہو جائے. باقی اللہ آپ کو جتنی توفیق دیتا ہے وہ اس کے آگے اس کی طرف سے ہے, اللہ جو آپ کو توفیق دے. لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت آپ اپنی بڑی کریں. اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں. ہماری دعائیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, یا اللہ ہمیں یہ دے دے, یا اللہ ہمیں یہ دے دے, یا اللہ ہمیں یہ دے دے, بس چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی حد تک. جب آپ کچھ بڑا مانگیں گے نا اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس طرح سے بدلنا چاہتا ہوں, میں دنیا کو یہ دینا چاہتا ہوں, تو اللہ آپ کو وہ موقع بھی دے گا, اللہ آپ کو وہ ساری صلاحیتیں بھی دے گا کہ آپ یہ کر سکو. تو اللہ سے جب کچھ مانگنا ہی ہے نا تو بڑا مانگو. تو دوسری چیز پھر یہ کہ مقصد کو جاننے کے لیے نا بڑا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں اپنا, اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگا کریں, تہجد میں اٹھ کر کے, نماز پڑھ کر کے, اندھیرے میں جا کر کے, مغرب کے وقت جو نہیں ہے آپ بیٹھ کر کے دعائیں مانگا کریں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے جو میری زندگی ہے ایک ہی بار ملی ہے, اس سے کوئی کام لے لے. میں اپنی زندگی کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارنا چاہتا, ٹھیک ہے.
تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے, استقامت کی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے استقامت دے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے میرے اندر کیا چیز تھی, اچھا شروع کے اندر جب میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کو اپنی اسٹوری اب سناتا ہوں. شروع میں کیا تھا, جب میں چھوٹا تھا تو جب مجھے کسی نے پوچھا نا کہ بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے, 5-6 کلاس میں, نے کہا میں نے فوج میں جانا ہے. کیوں جانا ہے جی فوج میں؟ اچھا اس وقت ہوتا کیا تھا جی, جاب لگ جائے گی, اچھی شادی ہو جائے گی, جلدی سے پیسہ آ جائے گا, بڑی عزت ہے, نام ہے, فیم ہے, سب کچھ ہے, یہ پرسپیکٹو تھا. ایک چلو تھا کہ چلو قوم و ملک کی خدمت بھی ہوگی, آرمی سے ہمارا پیار جذبہ ویسے بھی بہت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بیچ میں ہماری کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں جو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. اچھا میں سیکنڈ ایئر کے بعد میری جاب وہاں پہ آرمی میں نہیں ہوئی, میں نے ٹرائی کیا, ISSB تک گیا, میری جاب نہیں ہوئی. اس کے بعد میرا میتھ میں شوق تھا, میں نے میتھ کی MSc میتھمیٹکس کی. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں سے ویڈیوز ملی قاسم علی شاہ صاحب کی, شیخ عاطف احمد کی, پروفیسر احمد رفیق اختر کی. تو مجھے لگا کہ یار مجھے ان کی طرح بننا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. میرے ایک اندر سے آواز ہے کہ آپ کے تو بھی انہیں کاموں کے لیے بنا ہے. میں نے پھر لکھنا سٹارٹ کر دیا, میں نے بولنا سٹارٹ کر دیا. تو مجھے وہ صلاحیتیں میرے اندر جو نہیں ہے اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا پالش ہونا شروع ہوگی. پھر میں نے کیا کیا, ساحل عظیم صاحب کی ایک ورک شاپ لی. تو میرا ویژن جو تھا, میرا جو مقصد تھا, مجھے مزید کلیئر ہو گیا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے اپنی لائف کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کی جو ٹیلنٹ ہے, جو آپ کی اسکل ہے, اس کے بہاف پہ آپ کس طرح سے زمانے کو فائدہ دے سکتے ہیں, آپ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, آپ کس طرح سے ان کی زندگیوں میں امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, اپنی زندگی کا گول بناتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف یہ زندگی کا مقصد بنا لیا ہے پیسے کو, مٹیریلسٹک تھنگس کو, تو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور اسٹوری پہ سناتا ہوں. 2 لڑکے تھے جو ان کی عمر جو تھی 20 سال کی تھی. دونوں کا یہ مقصد ان کا تھا کہ زندگی میں نا پیسہ بنانا ہے, فراری لینی ہے, بڑی سی گاڑی لینی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اچھا کچھ ٹائم ہوا, دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے 10 سال بعد, جیسے 3 ایڈیٹس میں ہے نا, 3 ایڈیٹس اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں جی 10 سال بعد نا تم دیکھنا میں یہاں پہ ہوں گا, میرے پاس اتنا کچھ ہوگا, پیسہ ہوگا, دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے. ویسے ان دونوں لڑکوں نے پلان بنا لیا کہ یار میری زندگی میں ہم نے یہ سب کچھ حاصل کرنا. دونوں گھر چلے گئے. ایک نے پیسے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار پیسہ کیسے آئے گا, گاڑی کیسے آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح اس طرح. دوسرا لڑکا جو تھا اس نے سوچا, پوچھا اپنے آپ سے, سوال کیا کہ یار مجھے پیسہ چاہیے کیوں, مجھے گاڑی کیوں چاہیے. اس نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیا. پہلے تو پھر اس کو اندر سے جواب ملنا شروع ہو گئے. جب آپ ایک سوال کے ساتھ ٹھہرتے ہیں نا تو آپ کو جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو جواب آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کو جواب آیا کہ مجھے کچھ لوگوں کو کچھ کر کے دکھانا ہے, فراڈ کی لینی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا یار مجھے یہ نہیں کرنا, میں نے لوگوں کو نہیں دکھانا, میں نے ریٹ ریس کا حصہ نہیں بننا. اب اس نے کیا کیا, تو اس نے تھوڑا سا غور کیا اپنی زندگی کے اوپر. تو اس کو ایک سمجھ میں آیا کہ 1 سال قبل, ٹھیک 1 سال قبل, اس کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ایک گاؤں کے اندر. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ ان کو شہر میں لے کے چلے جائیں. وہ شہر میں جاتا ہے, شہر والے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر آپ ان کو ٹھیک 5 منٹ پہلے لے آتے نا تو ہم آپ کے والد صاحب کو بچا سکتے تھے. اگر 5 منٹ پہلے. تو اس وقت اس کے دل کے اندر سے یہ چیخ نکلتی ہے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ گاؤں میں کیوں نہیں ہوتے ہیں, اگر میں گاؤں میں اس طرح کے ڈاکٹر ہوتے تو میں اپنے والد صاحب کو بچا سکتا تھا. تو اس نے اس وقت اس لمحے میں اپنی زندگی کا پرپس بنا لیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور ڈاکٹر بن کر کے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر کے گاؤں میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اب اس نے کہ یہ گول بن گیا. 5 سال گزر گئے. جب اب جس لڑکے کا یہ گول تھا کہ مجھے پیسہ لینا ہے, مجھے بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, اور دوسرا لڑکا جو ڈاکٹر والا تھا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. اب دونوں کی دیکھیں مائنڈ سیٹ میں کیا فرق آتا ہے. اگر اس کو پہلے لڑکے کو گاڑی مل گئی تو وہ کیا ہوگا, اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں گاڑی میری چھن نہ جائے, کہیں لوگ اس پہ اسکریچ نہ لگا دیں, کہیں کوئی چوری نہ کر لے, یہ خوف رہے گا. گاڑی اگر نہ ملی تو بھی اس کو ساری زندگی یہ سوچتا رہے کہ یار مجھے گاڑی لینی ہے, پیسہ کمانا ہے, وہ کما نہیں سکا, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, تو بھی اس کی لائف جو ہے وہ فرسٹریشن میں گزرے گی. جس طرح بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں بہت کچھ, لیکن اس کے بعد سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, سمجھ نہیں آتا لائف کا پرپس کیا ہے, سمجھ نہیں, سب کچھ ہو گیا یار, اب کیا کرنا ہے لائف میں.
पैसा भी कमा लिया, गाड़ी भी आ गई, बीवी बच्चे भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब करना क्या लाइफ में, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो लोग थे, उन्होंने क्या, जो लड़का था उसने क्या, वो डॉक्टर जब बन गया, जब वो डॉक्टर बन जाता है, ओके बस एक मिनट मैं आप कंक्लूजन करता हूँ, जब वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, अब उसके पास गाड़ी आई तो भी खुश रहेगा, नहीं आई तो भी खुश रहेगा, लेकिन उसका जो इनर सेटिस्फेक्शन था क्या था, कि मुझे गांव में जाके खिदमत करनी है। अब वो जो खिदमत कर रहा है उसकी वजह से उसको सुकून मिल रहा है, ठीक है, उसके पास चीजें हैं या नहीं है, तो उसकी लाइफ जो है वो बड़ी बेहतरीन गुजरेगी। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में देखना है, क्या पेन आपने फील किया है, उसको लेकर के आप लोगों की जिंदगियों के दर्द कम कर सकते हैं, उसको लेकर के आप अपनी जिंदगी का मकसद बना सकते हैं। फिर 5 मिनट रहते हैं, बस 1 मिनट लास्ट लाइन, या फिर आप अपना पैशन देखें, उस पैशन को किस तरह से आप लोगों की जिंदगियां आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं जो हमारे होस्ट है उनको देता हूँ माइक, ताकि वो बात करें। जी सर, अभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। हम सेशन इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे दोबारा ज्वाइन करवाएंगे, जी या सब पार्टिसिपेंट्स दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी आप प्रोसीड कर सकते हैं 5 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या नेक्स्ट मीटिंग तो स्टार्ट कर कहने का लेते हैं। मकसद आप लोगों से ये था कि अपने आप से सवाल करना शुरू करें, कि यार मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना है, अपने आप से बोलना शुरू करें, अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू करें कि या अल्लाह एक जिंदगी दी है, मैं इस जिंदगी को यूं जाया नहीं करना चाहता। मैं देखा है, मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, वो पैसे ही कोई तरजीह अव्वल मानते। भाई पैसा है, जरूरत है, लेकिन पैसा मकसद हयात नहीं है। आपने अपनी जिंदगी का पर्पस खुद तलाश करना है, कोई आपको दूसरा आपकी जिंदगी का मकसद नहीं बता सकता, ठीक है। अब ये देख लें, इस वक्त जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत है ना लीडर्स की, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो इंसानियत तक पहुंचाना है। वो जो मैसेज था वो दूर हो चुके हैं, हमारी कौम, हमारी यूथ उस चीज से हट चुकी है। हमने यूथ को वापस उस ट्रैक पे लेके आना है, वो सहाबा वाली फिलॉसफी कि वो अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते थे। मैं आपको एक, टाइम एक्सक्यूज बहुत मी। शॉर्ट है, तो आप आप सहाबा की जिंदगी को मुताला करें, किस तरह से उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, किस तरह से वो इस्लाम के नाम पे, कि वो मरते हुए कलमा उनकी जुबान से जारी हो रहा होता था। तो जो भी आपकी लाइफ का पर्पस होगा, जो भी आप करेंगे, उसमें आपने आखिरत को नहीं भूलना। आखिरत हमेशा आपकी मद्दे नजर होनी चाहिए सबसे। और हाँ, एक बात और, कुछ भी करना है ना, उसके पीछे जो रीजन है वो अल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह के लिए करना है, लोगों के लिए कभी ना करना, कि लोग कभी भी साथ नहीं देते। मैं वैसे तो यहाँ पे एग्जांपल देना, कुरलुस उस्मान की एग्जांपल है, उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। कुरलुस उस्मान के एक बकरवाल हेल्प करता है, वो कहता है, कुरलुस उस्मान को कहता है, मैं तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता है आगे से, तुम इंसान हो, इंसान भूल सकता है, लेकिन वो रब की जात है, वो कभी नहीं भूलती है। तो आपने जो भी करना है, कभी लोगों के लिए ना करना, अल्लाह के लिए करना, नीयत आपकी अल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह आपको जरूर रिवार्ड देगा। अल्लाह कभी भी इंसान का जो अमल है, जो इंसान की नेकी है, उसको कभी नहीं भूलता। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक्सक्यूज मी आप सर। आने वाली जिंदगी में उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो आपकी जो भी लाइफ का पर्पस है, उसमें अल्लाह जरूर होना चाहिए आपका। अल्लाह को माइनस करके आपको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लें आप लोग। तो अल्लाह के हुक्मों के तहत जिंदगी गुजारेंगे, जिंदगी सुकून में रहेगी। और हाँ, जरूरी नहीं कि आप कुछ पाकिस्तान में जाकर के बड़े सतह पे काम करें। आप अगर एक अच्छी बहन, एक अच्छे भाई भी बन जाते हैं, तो ये भी बहुत होगा। क्योंकि इस वक्त जो है हमारे माशरे के अंदर एक अच्छे बेटे की भी बहुत जरूरत है। सबसे पहले आप लोग जो भी हैं, इस वक्त आपका जो भी किरदार है, आप एक बेटे हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक भाई हैं, अगर आप बाप हैं, माँ हैं, कुछ भी हैं, सबसे पहले आपने उस किरदार का हामिल इंसान बनना है। सबसे पहले उस किरदार की आपने अपने अंदर खसूसियत पैदा करनी है। इस्लाम के अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम क्या कहता है, एक बहन को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, सबसे पहले वो, उसके बाद आपने डॉक्टर बनना है। अगर हमारे घर एक्सक्यूज वाले मी हमसे सर, खुश सॉरी नहीं फॉर है, इंटरफेरेंस। अगर हमारी माँ हमसे खुश नहीं है, अगर हमारा भाई हमसे तंग है, बाहर जाके हम कितने फ्लाई काम कर लेना, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर अल्लाह के असूलों के मुताबिक वो जिंदगी नहीं गुजारे, उनको तकलीफ हो रही है, अगर आप अल्लाह के असूलों पे चल रहे हैं, फिर उनको छोड़ दें। फिर वहां पे नहीं, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, वहां पे आपने, आपके माँ बाप भी है ना, अल्लाह कहता है कि माँ बाप की ना सुनो, अल्लाह की सुनो। तो अल्लाह को सबसे पहले आपका तरजीह अव्वल अल्लाह होना चाहिए। आज आप अपनी जिंदगी का सबसे पहले मकसद, मैं आपको यही कहूंगा, यही बनाए, तरजीह अव्वल खुदा के साथ।
خدا کی ذات اگر ترجیح اول ہے، آپ کا ایمان بھی مکمل ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی یہ زندگی بھی سنور جائے گی، اگلی زندگی بھی سنور جائے گی، اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے نا وہ آپ کو آگے کامیابی کی منزلیں طے کروائے گا۔ لیکن اگر اللہ ترجیح اول نہیں ہے نا تو پھر تو آپ جو بھی کریں گے نا اس کے بعد آپ فرسٹریشن کا شکار ہو ہی جائیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ کچھ بھی۔ جس طرح ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ایک آخری جملہ، ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پوچھا نا کہ آپ کا کوئی پچھتاوا آخری وقت میں، ان کا انٹرویو ہے یہ، انہوں نے کہا تھا اس قوم کے لیے کر کے نا مجھے بہت پچھتاوا ہوا ہے، میں اس قوم کے لیے مجھے ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے تھا، اس سیاست دانوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا جملہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ان کا یہ ہوتا نا کہ خدا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، میں اس کو وہ نہیں کرا، لیکن انہوں نے کیا کہا اس قوم کے لیے کرنے کے لیے مجھے پچھتاوا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے نا کہ خدا کے لیے کیا ہے تو قوم ان کے ساتھ کچھ بھی کرتی، ان کو یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ پاکستان مسلم کنٹری میں سے پہلا ملک میں نے ایٹم بم اس کو بنا کے دے دی ہے کہ تاکہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ایک صحیح ہو جائیں، تاکہ ان کو ان کی اسلامیت کو خطرہ نہ ہو، تو اللہ بھی ان کو ریوارڈ دے گا، اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے گا، لیکن ان کو کم سے کم یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ تو میں ان کا انٹرویو ہے، جیو نیوز پہ انٹرویو ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، اتنا بڑا نام ہے، میں ان کو وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات اپنے آخری انٹرویو میں کوٹ کی تھی کہ اگر مجھے اس قوم کے لیے کام کر کے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس قوم نے مجھے آخر میں ریوارڈ نہیں دیا، تو اگر آپ لوگوں کے لیے کریں گے نا کچھ بھی، لوگ کبھی بھی آپ کو ریوارڈ نہیں دیں گے۔ خدا کی ذات ہمیشہ دیتی ہے، خدا کی ذات آپ کو سکون بھی دے